أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وہ خطبہ جو آپ نے ماہ مبارک رمضان سے چند روز پہلے جمعہ کے دن اس شہر اللہ، اس اللہ کے مہینے کے فضائل اور اہمیت اور عبادات کے حوالے سے آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس سے بھرپور استفادہ کریں گے اور ماہ مبارک رمضان کے جو فضائل، جو برکات، جو رحمت رسول اللہ نے بیان کی ہیں، اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ خطبہ مفاتیح الجنان میں، بہار الانوار میں، وسائل الاشیاء میں اور دوسری کتب میں موجود ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے اور امیر المومن حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے انسانو، اللہ کی طرف سے اللہ کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالہ افضل اللیالی وساعتہ افضل الساعات۔ آپ فرماتے ہیں یہ مہینہ اللہ کے نزدیک باقی مہینوں سے افضل ہے، اور اس مہینے کے دن باقی دنوں سے افضل ہیں، اور اس مہینے کی راتیں باقی راتوں سے، سال بھر کی باقی راتوں سے افضل ہیں، اور اس مہینے کی گھڑیاں اور روزے کے ایام اور ان کی ساعتیں باقی اوقات سے افضل ہیں۔ هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ۔ یہ ایسا مہینہ ہے جو اللہ کے مہمانوں کو اللہ کی ضیافت کی طرف بلا رہا ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کو جو اکرام اور کرامتیں دینا چاہتا ہے، نازل کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی طرف بلا رہا ہے۔ أَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، اس مہینے میں جب تم سانس لوگے تو وہ سانس بھی اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کے طور پہ شمار ہوں گے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور تمہاری نیند بھی عبادت شمار کی جائے گی۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اور اس مہینے میں دنوں میں، راتوں میں جو بھی آپ اعمال نیکیاں کریں گے، کام کریں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور باقی پورے سال جو بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں، ممکن ہے بہت ساری ہماری دعائیں قبول نہ ہوں، لیکن اس مہینے میں روزے کی حالت میں مومن مومنات جو بھی دعا کریں گے، اللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا، مستجاب فرمائے گا۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ۔ وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے، کچھ مانگیں گے، سوال کریں گے، اور ان کی نیت خالص ہوگی، سچی نیت ہوگی، اور ان کے دل پاک ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سوالوں کو، ان کی حاجات کو ضرور سنے گا۔ ان یوفقکم للصیامہ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے گا، اور وہ کامیابی کے ساتھ روزے رکھیں گے۔ وتلاوت کتابہ، اور اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت کریں گے۔ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، بدبخت ہے وہ شخص، شقی ہے وہ شخص کہ جو اس مہینے میں، بخشش کے مہینے میں بھی
اللہ کی رحمتوں سے محروم رہے اور اپنے آپ کو اس عظیم مہینے میں نہ بخشوا سکے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ۔ جب آپ روزہ رکھیں گے تو روزے کی حالت میں آپ بھوک کا بھی احساس کریں گے اور پیاس کا بھی احساس کریں گے، لیکن اس پیاس اور بھوک کو اپنے اوپر سوار نہیں کر لیں، بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں جب آپ بھوکے ہوں یا پیاسے ہوں تو پھر قیامت کے دن کی دھوپ اور پیاس کو یاد کریں کہ وہاں اتنا لمبا دن ہوگا اور سخت گرمی ہوگی، تو وہاں پہ ہم کس طرح اس گرمی اور پیاس کو برداشت کریں گے۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اور اس مہینے میں آپ کے ارد گرد جو فقراء ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، ان کو زکوٰۃ دو، ان کو صدقات دو، ان کے لیے خیرات کرو، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرو اور ان کو اس قابل بناؤ کہ وہ بھی اللہ کی عبادات یکسوئی کے ساتھ کر سکیں۔ وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، جو آپ کے بڑے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، علم میں، حلم میں، تقوی میں، ایج میں، جس بھی حوالے سے جو شخص آپ کے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، اور آپ سے جو چھوٹے ہیں ان پر رحم کرو، ان سے شفقت کرو، ان سے پیار کرو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور آپس میں رشتہ داروں میں صلہ رحمی کرو۔ اگر خدا نخواستہ کوئی رنجش، کوئی جھگڑا، کوئی مشکل ہے تو اس مہینے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایک دوسرے کو وزٹ کریں، فون کر لیں، کوئی میسج کر دیں، صلہ رحمی برقرار کریں، جس سے آپ کی ایج میں اضافہ ہوگا، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کے اعمال میں، نیکیوں میں برکت ہوگی صلہ رحمی سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو ہمارا خونی رشتہ دار بنایا ہے، ہم ہمیشہ چاہے وہ جیسے بھی ہوں، ہم ان سے اپنے تعلق و رشتے کو برقرار رکھیں۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کو محفوظ کرو، حفظ کرو، ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے گناہ کے کلمات، گالیاں، دوسروں کی توہین، تہمتیں، جھوٹ، یہ چیزیں اصل میں حقیقت میں روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نہ کھائیں اور نہ پئیں، بلکہ آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، اعضاء کا کنٹرول، سوچوں کا کنٹرول، یہ حقیقت میں روزے کا مقصد اور ہدف ہے۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور جن چیزوں پر نظر کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، ان پر نظر نہ کریں۔ اور ظاہر اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں، جن چیزوں کو دیکھنا حلال ہے یا ان کو دیکھنے سے، جیسے والدین کے چہرے پر نگاہ کرنا اللہ کی عبادت ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، امام علی علیہ السلام یا ائمہ طہار کی زیارت اور ان کے چہرے کو دیکھنا، یا علماء کے چہرے کو دیکھنا، یا قرآن پاک کے حروف کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو وہ چیزیں جن کو دیکھنا عبادت ہے یا حلال ہے تو اس طرف نگاہ کریں، اور جن چیزوں کو دیکھنا حرام ہے اس کی طرف ہمیں ہر وقت اور خصوصاً روزے کی حالت میں جو ہے وہ ہمیں لالچی نگاہوں سے، حرام کی اور لذت کی نگاہوں سے اس طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ وَأَمَّا لَا يَحِلُّ اسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، اور اللہ نے جن چیزوں کا سننا حلال قرار دیا ان کو سنیں، اور جو چیزیں سننا حرام ہے، کسی کی غیبت سننا یا کوئی اور چیز جو سننا حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ وَتَحَنُّوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، اور خصوصاً ہر روز، ہر مہینے، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں رسول اللہ فرماتے ہیں یتیموں کا خیال رکھو،
आपने इस तरह इशारा किया कि ये जिस तरह मेरी 2 उँगलियाँ करीब हैं, हर वो शख्स जो यतीम के सर पे मोहब्बत वाला, शफ़क़त वाला हाथ रखेगा, तो जितने बाल यतीम के उसके हाथ के नीचे आएँगे, अल्लाह उसके नाम-ए-अमाल में उतनी नेकियाँ लिख देगा, उतने गुनाह मिटा देगा। और इस तरह इशारा करके फरमाया, जिस तरह ये 2 उँगलियाँ करीब हैं, जो शख्स यतीम पर रहम करेगा और उनकी सरपरस्ती फरमाएगा, तो वो रोज़े महशर और क़यामत के दिन मेरे साथ इसी तरह साथ होगा। तो यतीमों का एहतराम करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, शफ़क़त करनी चाहिए, उनका ख़्याल रखना चाहिए और किसी भी हवाले से उनके हकूक़ का, उनके माल को कोई भी शख़्स ग़स्ब करने की कोशिश ना करे, उन पर ज़ुल्म ना करे। वतूबू इलल्लाहि मिन ज़ुनूबिकुम, हमें हर रोज़ तौबा करनी चाहिए, और ख़ुसूसन माह मुबारक रमज़ान में तो और ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। वरफ़अू इलैहि अयदियकुम बिद्दुआइ फ़ी औक़ाति सलातिकुम फ़इन्नहा अफ़ज़लुस्साअति यंज़ुरुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ीहा बिर्रहमति इला इबादिही युजीबुहुम इज़ा नाजौहु व युलब्बीहिम इज़ा नादौहु व युअतीहिम इज़ा सअलूहु व यस्तजीबु लहुम इज़ा दअऊहु। आप फरमाते हैं, ये महीना दुआओं का महीना है। अल्लाह से मांगो जितना मांग सकते हो, इस्तग़फ़ार करो, तौबा करो, अपनी हाजात मांगो, अपनी सेहत मांगो, अपनी तूल उम्र मांगो, अपने वाजबात को अदा करने और हराम से बचने की दुआएं करो, इसलिए कि ये महीना दुआओं का महीना है, दुआओं की कबूलियत का महीना है। इस महीने की घड़ियां और साअतें अफजल हैं दूसरे महीनों से। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नजर रहमत करता है अपने बंदों पर। जब वो मुनाजात करते हैं तो अल्लाह उनकी मुनाजात को सुनता है। जब वो अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह लब्बैक कहता है। जब वो अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह अता करता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस महीने में अपने बंदों की दुआओं को मुस्तजाब करता है। या अय्युहन्नासो इन्ना अनफुसकुम मरहूनतुन बिअमालिकुम फकुफ्फूहा बिस्तिग़फ़ारिकुम व ज़ुहूरकुम सक़ीलतुन मिन औज़ारिकुम फ़ख़फ़िफ़ू अन्हा बितूल सुजूदिकुम वअलमू अन्नल्लाह अक़सम बिइज़्ज़तिही अल्ला युअज़्ज़िबल मुसल्लीना वस्साजिदीना व अल्ला युरव्विअहुम बिन्नार यौमा यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें जो सांसें दी हैं, तुम्हारे सांसें ज़ाहिर अल्लाह की दी हुई हैं, और इन सांसों के लेते हुए इन घड़ियों में, इन दिनों में इस्तग़फ़ार करो, तलब बख्शिश करो, और फिर तुम्हारे पहले गुनाहों की वजह से जो बोझ तुम पर है, लंबे लंबे सजदे करके उन गुनाहों के बोझ को हल्का करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी इज्जत और जलालत की कसम खाई है कि वो शख्स जो नमाजी होगा, जो अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वाला होगा, अल्लाह उसको अज़ाब नहीं करेगा। और रोज़े महशर जब लोग अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे और लोग डर रहे होंगे आतिश जहन्नम से, तो वो लोग जो सजदा करते हैं, जो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, तो वो अल्लाह के अज़ाब से महफूज और मामून होंगे। या अय्युहन्नासो मन फत्तरा मिनकुम साइमन मुमिनन फी हाज़ा शहर काना लहू बिज़ालिका इंदल्लाहि इत्क़ु नसमतिन व मग़फ़िरतुन लिमा मज़ा मिन ज़ुनूबिही क़ीला या रसूलल्लाह फ़लैसा कुल्लुना यक़दिरु अला ज़ालिका फ़क़ाल इत्तक़ुन्नार वलौ बिशिक्क़ि तमरतिन इत्तक़ुन्नार वलौ
बिशरबत मिन माँ। आप फरमाते हैं इंसानों, जब तुम अपनी माल से, अपनी इस्तात से अगर किसी गुलाम को आज़ाद करते हो, किसी का रोज़ा इफ्तार कराते हो, चाहे वो एक खजूर ही क्यों ना हो या थोड़ा सा पानी ही क्यों ना हो, तो वो ऐसे है जैसे आपने रज़ा खुदा के लिए गुलाम को आज़ाद किया है और उसका सवाब आपको मिलेगा और अल्लाह आपके गुनाहों को बख्श देता है। बास साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम अगर इफ्तार करने की इस्तात और कुदरत नहीं रखते तो आपने फरमाया अपने आप को आतिश जहन्नम से बचाओ, अगरचे वो आधी खजूर ही क्यों ना हो। अपने आप को जहन्नम की आग से निजात दो, अगरचे एक रोजादार का रोजा आप पानी के एक घूंट से क्यों ना अफ्तार कराओ। आप फरमाते हैं, या अय्युहन्नास मन हसन मिनकुम फी हाज़ा शहर खुलक़हु काना लहू जवाज़न अला सिरात यौमा तसिल्लु फीहिल अक़दाम वमन खफ़फ़ फी हाज़ा शहर अम्मा मलकत यमीनुहु खफ़फ़ अल्लाहु अलैहि हिसाबहु। आप फरमाते हैं, ऐ लोगों, इस महीने में जो हुस्न खुल्क से काम लेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़े माशर उसके लिए पुले सिरात से गुजरने को आसान कर देगा जब कदम लड़खड़ा रहे होंगे। और अगर कोई शख्स आपके साथ या आपके यहाँ काम करता है और उसकी जिम्मेदारियों को, काम को आप तखफीफ दे देते हैं या कहते हैं कि कम काम करो या कम घंटे काम करो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़े महशर आपके साथ होने वाले हिसाब व किताब को आसान कर देगा। और फिर रोज़े महशर कि जब लोग अल्लाह के गज़ब का शिकार होंगे तो उस दिन अल्लाह के वो बंदे जो अल्लाह के बंदों पर माह मुबारक रमज़ान और रोज़े की हालत में गज़ाबनाक नहीं होते, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी रोज़े माशर उन पर गज़ाबनाक नहीं होगा। और फिर वो लोग जो लोगों की इज्जत करते हैं और ख़ुसूसन यतीमों को इकराम करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़े मुलाकात, रोज़े महशर उन पर अपना ख़ुसूसी करम करेगा। वो लोग जो इस महीने में सिला रहमी करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत के साथ उनको रोज़े माशर मुत्तसिल कर देगा। और जो यहाँ पर कता रहमी करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी नज़र करम उनसे दूर कर देगा क़यामत के दिन। वमन ततव्वअ फ़ीहि बिस्सलातिन कतबल्लाहु लहू बराअतन मिनन नार। और वो शख्स जो इस महीने में नमाज अदा करेगा और मुस्तहब नवाफिल और नमाजें अता करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जहन्नम से निजात देगा। वमन अद्दा फ़ीहि फ़र्दन काना लहू सवाब मन अद्दा सबईन फ़रीदतन फ़ीमा सिवाहु मिनश शुहूर। और वो शख्स जो इस महीने में अपनी वाजिब नमाजों को अदा करेगा तो दूसरे महीनों में अदा की जाने वाली नमाजों के 70 गुना अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस महीने में सवाब अता करेगा। वमन अक्सर फ़ीहि मिनस्सलाति अलैया सक्कलल्लाहु मीज़ानहु यौमा तख़िफ़्फ़ुल मवाज़ीन वमन तला फ़ीहि आयतन मिनल क़ुरआन काना लहू मिस्लु अज्रि मन ख़तमल क़ुरआन फ़ी ग़ैरिही मिनश शुहूर।
آپ فرماتے ہیں جو شخص اس مہینے میں مجھ پر اور میری آل پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجے گا تو خداوند متعال قیامت کے دن کہ جس دن لوگوں کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تو درود و سلام پڑھنے والوں کے پلڑے کو اللہ سبحانہ و تعالی سنگین اور بھاری کر دے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس کو اس مہینے میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کے پڑھنے کے ثواب کے برابر ہوگا۔ یا ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ، اے لوگو اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی بہشت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فاسألوا ربکم اللہ یغلقھا عنکم، تو اللہ سے سوال کرو، اپنے پروردگار سے مانگو کہ اس مہینے میں تم پر شیطان، طاغوت، نفس امارہ اور گناہوں کے دروازے تم پر بند رکھے۔ وابواب النیران مغلقۃ، اور جہنم کے دروازے بھی تم پر بند رکھے۔ فاسألوا ربکم اللہ یفتحھا علیکم، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی سے درخواست کرو کہ یہ دروازے جس طرح اس مہینے میں بند ہیں وہ ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی تم پر بند رہیں۔ والشیاطین مغلولۃ فاسألوا ربکم اللہ یسلطھا علیکم، اور جس طرح شیطان اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے اسی طرح وہ بعد میں بھی قید رہے اور تم پر مسلط نہ ہو۔ قال امیر المومنین علیہ السلام فقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر فرمایا یا رسول اللہ اس مہینے میں ماہ مبارک رمضان میں کون سا عمل سب اعمال سے افضل ہے؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، تو رسول پاک نے فرمایا یا علی اس مہینے میں سب سے افضل عمل تقوی ہے، حرام سے بچنا ہے۔ ثم بقا فقلت یا رسول اللہ ما یبکی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا، رونا شروع کر دیا۔ تو علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کأنی بکا وانت تصلی لربک وقد انبعث اشقى الاولین شقیق آخر ناقۃ ثمود فضربک ضربۃ على قرنک فخضب منها لحیتک۔ قال امیر المومنین علیہ السلام فقلت یا رسول اللہ وذلك فی سلامۃ من دینی، فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سلامۃ من دینک۔ اب علی علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس مہینے میں تمہارا خون بہایا جائے گا، آپ کو شہید کر دیا جائے گا، گویا میں تمہاری شہادت کے منظر کو دیکھ رہا ہوں، در حالانکہ تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ اس وقت شقی اولین و آخرین جس طرح کے حضرت صالح کی ناقہ کو قتل کرنے والا شقی تھا، تمہارے سر پر ایک وار کرے گا جس سے تمہاری ریش اور چہرہ خون سے تر ہو جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت میرا دین ثابت اور سالم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اس وقت تمہارا دین سالم ہوگا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی جس نے تمہیں قتل کیا گویا اس نے مجھے قتل کیا۔ یا علی من قتلک فقد قتلنی ومن ابغضک فقد ابغضنی، یا علی جس نے تجھ سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ ومن سبک
ومن سبک فقد سبنی، اور جس نے آپ پر سب و شتم کیا اس نے مجھ پر سب و شتم کیا. لأنک منی کا نفسی، تو میرا نفس ہے. وروح کا من روحی، تیری روح میری روح سے ہے. وطینتو کا من تینتی، تیری تینت میری تینت سے ہے. ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور تجھے خلق کیا. واصطفانی و ایاک، اور پھر تجھے اور مجھے چن لیا، مصطفیٰ بنا دیا. واختارنی للنبوہ، اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چن لیا. واختارک للامامہ، اور یا علی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے امامت کے لیے چن لیا. وانکر امامتک فقد انکر نبوتی، یا علی جس نے آپ کی امامت کا انکار کیا تو اس نے میری نبوت کا انکار کیا. یا علی انت وسی و ابو ولدی و زوج ابنتی و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی امرک امری و نحیک نحیی. یا علی تو میرا وسی ہے اور میرے بچوں کا، میرے بیٹوں کا باپ ہے، اور میری بیٹی کا شوہر ہے، اور میری زندگی میں اور میری زندگی کے بعد میری امت میں خلیفہ ہے میرا. تیرا امر میرا امر ہے، یعنی تیرا حکم، تیری کمانڈ میری کمانڈ ہے، اور جس چیز سے تو نے منع کیا میں بھی اس چیز سے منع کرتا ہوں. اقسمو اقسمو بالذی بعثنی بالنبوۃ وجعلنی خیر البریۃ انک لحجۃ اللہ علی خلق وامینہ علی سر. یا علی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کی قسم جس نے مجھے نبوت پر فائز کیا اور مجھے انسانوں میں سے بہترین انسان بنایا. یا علی تمام مخلوقات پر تم اللہ کی حجت ہو اور خدا کے رازوں کے امین ہو. وخلیفتہ علی عبادہ، اور اللہ کے بندوں پر میرے خلیفہ ہو. تو عزیزان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو ہمارے لیے، ماہ مبارک رمضان کو، عبادتوں کا، دعاؤں کا، خیرات کا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا، صلہ رحمی کا، اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا، اور اپنے گناہوں کی بخشش اور توبہ کا مہینہ قرار دیا ہے. تو اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی سوچوں کو، اپنے اعمال کو، اپنی باتوں کو، اپنے کاموں کو، اپنی عبادات کو، اپنے روزوں کو، اپنے قرآن کی تلاوت کو، اپنے راتوں کے جاگنے کو، اپنے سحور کو، اپنے افطار کو، اپنے فطرانے کو، اپنی زکوٰۃ کو، ہر چیز کو خالص کر لیں. اس لیے کہ اس ماہ میں ہر چیز ملٹی پلائی ہوتی ہے 70 ٹائمز یا اس سے بھی زیادہ. تو اس مہینے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ برکتوں کو سمیٹیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کا، مسکینوں کا، غربا کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. اور اس مہینے میں جو کچھ ہم سیلف بلڈنگ کریں، اپنے آپ کو آئندہ کے لیے تیار کریں، تو کوشش کریں کہ وہ نیکیاں، وہ اچھے کام جو اپنے آپ پر کنٹرول یا اللہ سے جو تعلق اور محبت بڑھتی ہے اس مہینے میں، اس کو باقی مہینوں میں بھی انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.